السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عائشہ صدیقہ اور آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ کے یوٹیوب چینل ہدا ٹیچنگ پر۔ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے دہم جماعت یعنی 10ویں جماعت کی فرسٹ لینگویج کی دوسرا سبق حجۃ الوداع کے بارے میں، اور اس سے جڑے سوالات کے جوابات ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ تو چلیے آگے دیکھیں گے۔ حجۃ الوداع، حجۃ الوداع سبق 2، حجۃ الوداع۔ اس سبق میں حج کے بارے میں، حج کس طرح سے کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے سے اس سبق میں دکھایا گیا ہے۔ تخلیق، یہ مضمون سید سلیمان ندوی کی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی کتاب رحمت عالم کا حصہ ہے۔ یہ مضمون سید سلیمان ندوی کی لکھا گیا سبق ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی کتاب رحمت عالم کا ایک حصہ ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجۃ الوداع کا خطبہ کیا گیا ہے۔ اس خطبے میں معاملات زندگی، حقوق باہمی، آداب معاشرت، حسن سلوک اور واداری کے جو اصول پیش کیے گئے ہیں وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ خطبہ کا ہر لفظ اور ہر جملہ ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اس سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے حج ادا کیے اور کس طرح سے ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، یہ ایک راستہ ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اسی طرح سے ساری انسانیت کے لیے ایک راستہ ہے۔ تو آگے ہم دیکھیں گے اس سبق سے جڑے سوالات اور جوابات۔ تو چلیے، الف، درج ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے۔ تو ان سوالوں کے جوابات ایک جملے میں لکھنا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ سے خطاب فرمایا؟ تو اس کا جواب صفا کی پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب فرمایا۔ تو دوسرا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ناقے پر سوار ہو کر حج ادا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ناقے پر سوار ہو کر حج ادا کیا؟ تو اس کا جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ نامی ناقے پر سوار ہو کر حج ادا کیا۔ تیسرا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو حج کے لیے روانہ ہوئے؟ تو جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کے 62 تاریخ کو حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اگلا سوال ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس کا جواب ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1,00,000 تھی۔ اگلا سوال، مصطفیٰ میں قیام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی نمازیں ایک ساتھ ادا کیں؟ تو اس کا جواب ہے، مصطفیٰ میں قیام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کیں۔ اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور
عورتوں کا تم پر ہے۔ اگلا سوال ہے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کس صحابی رضی اللہ نے اذان دی؟ اس کا جواب خطبہ حجۃ الوداع کے بعد حضرت بلال رضی اللہ نے اذان دی۔ یہ ہو گئے ایک سوالات کے جوابات ایک جملوں میں لکھنے کا۔ تو آگے دیکھیں گے درج ذیل سوالات کے جوابات 2-3 جملوں میں لکھیے۔ یہ سوالات ان سوالاتوں کے جوابات 2 یا 3 جملوں میں لکھنا ہے۔ تو سوال دیکھیں گے 9ویں ذی الحجہ کو عازمین حج نے کیا کیا؟ اس کا جواب 9ویں ذی الحجہ کو عازمین حج نے صبح کی نماز پڑھ کر منی سے روانہ ہوئے، عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات میں آ کر ٹھہرے۔ اگلا سوال 9واں سوال آگے نیکسٹ پیج پر، غلام اور خدام کے حسن سلوک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہے جواب غلام اور خدام کے حسن سلوک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے غلاموں کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ وہ ان کو بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہ ان کو بھی پہناؤ۔ اگلا سوال 10واں سوال، امراء اور حکام کی فرما برداری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم ہے؟ اس کا جواب امراء اور حکام کے فرما برداری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ کسی عربی کو کسی اجمی اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی نہیں، تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنا تھا۔ اگلا سوال آگے کی پیج پہ، ایام 11واں سوال، ایام جاہلیت کے رسم و رواج کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے ایام جاہلیت کے رسم و رواج کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہے۔ جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے انتقامی خون کے بدلہ لینے کا حق چھوڑتا ہوں، یعنی دشمن کو معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے سود مٹاتا ہوں، وہ اپنے خاندان کا یعنی عباس رضی اللہ بن عبد المطلب کا ہے۔ تو یہ ہو گئے 2 یا 3 جملوں میں لکھنے کا۔ 2 یا 3 جملوں میں سوالات کے جوابات دیکھے ہم نے۔ اب آگے دیکھیں گے تفصیلی سوالات کے جوابات۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا 1 جملوں میں جوابات اور 2 یا 3 جملوں میں جوابات ہم نے دیکھا۔ تھینک یو فار واچنگ، جزاک اللہ خیر۔ آگے کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تفصیلی جوابات۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ خیر۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اسی طرح ہدا ٹیچنگ پر بنے رہیں۔